رکشے کے شور کی وجہ سے ہماری سرگوشیاں رکشہ ڈرائیور کے کانوں تک نہیں پہنچ رہی تھی، بلکہ فریال کے کانوں تک بھی نہیں پہنچ رہی تھی۔ وہ ہمہ متوجہ تھی اور ہماری گفتگو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آخر اس سے رہا نہیں گیا۔ کیا بات ہے؟ مجھے کچھ نہیں بتائیں گے؟ مجھے فریال پر سچ مچ غصہ آ رہا تھا۔ میں نے کوئی جواب دینا مناسب نہیں سمجھا۔ کچھ دیر تک وہ مجھے گھورتی رہی، پھر پچکارنے والے انداز میں بولی، او ہو، آپ تو بولے نالاج نہ جلا لیں۔ میں نے خشک لہجے میں کہا، جتنا نظر آ رہا ہوں اس سے کہیں زیادہ ناراض ہوں، لیکن فی الحال اس موضوع پر میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ توبہ اللہ، غصہ دکھانا تو کوئی آپ سے سیکھے۔ اپنے وطن سے اتنی دور تو کوئی دشمن بھی مل جائے تو لوگ اسے دوست کی طرح گلے لگا لیتے ہیں، آپ ہے کہ سیدھے منہ بات ہی نہیں کر رہے۔ شاید غصے میں میرے منہ سے کوئی الٹی سیدھی بات نکل جاتی، لیکن زری گل فوراً بول پڑا، فریال بی بی، استاد صاحب ناراض نہیں بلکہ پریشان ہے۔ سچ پوچھو تو ہم بھی آپ کو دیکھ کر بڑا پریشان ہوا ہے۔ رکشہ اب مندر سے 2-3 فرلانگ دور آ چکا تھا۔ میں نے ڈرائیور کو رکنے کی ہدایت کی۔ وہ رک گیا اور مڑ کر سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں ہراس کی جھلک تھی۔ غالباً اس کا یہ شک یقین میں بدلتا جا رہا تھا کہ اس نے مندر سے کوئی غلط قسم کی سواری اٹھا لی ہے۔ یہاں سے نواب شہریار جنگ کی حویلی کتنی دور ہے؟ حویلی تو فاروق نگر میں ہے جناب عالی، اور فاروق نگر یہاں سے 14-15 میل دور ہے۔ تو ٹھیک ہے، چلو فاروق نگر۔ نہیں حضرت، اتنی دور کی سواری میں نہیں اٹھا سکتا۔ آپ کو فاروق نگر جانا تھا تو وہیں بول دینا چاہیے تھا۔ کیوں نہیں جا سکتا ہے تم؟ زری گل نے آنکھیں نکالی۔ ہمارا انجن کمزور ہے حضرت، راستے میں گڑبڑی کریں گا، اور اس وقت گڑبڑی کریں گا تو ہم اور آپ دونوں مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ کوئی گڑبڑی نہیں ہوگی حضرت، میں نے اسے ڈانٹ پلائی۔ ہاں، اگر تم نے جانے سے انکار کیا تو پھر گڑبڑی ہوگی۔ میں نے خنجر کھینچ کر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ ایک اس کی کھگی بن گئی۔ ہم بال بچے دار ہیں جناب عالی، اور میں یہ چاہتا ہوں جناب عالی کہ تمہارے بچوں کے سر پر تمہارا سایہ قائم رہے۔ چلو شاباش، آگے بڑھو، رام بھلی کرے گا۔ چند لمحے تذبذب میں رہنے کے بعد رکشہ ڈرائیور نے سر تسلیم خم کر دیا۔ رکشہ آگے بڑھا اور ایک بار پھر سنسان سڑک پر فراٹے بھرنے لگا۔ زری گل کے دریافت کرنے پر فریال نے بتایا، میں مورتی کے پیچھے کھڑی آپ لوگوں کا انتظار کر رہی تھی کہ ایک صفا چٹ سر والا مسٹنڈا میرے آس پاس گھومنے لگا۔ پہلے تو میں سمجھی کہ ٹل جائے گا، لیکن وہ بالکل ہی سریش ہو گیا۔ جب اس نے چھیڑخانی کی تو مجھ سے رہا ہی نہیں گیا۔ میں نے اپنی جوتیوں میں سے ایک اٹھائی اور تڑاک سے اس کے سر پہ دے ماری۔ وہ جوتی کھا کر بھاگا تو میں نے اس کا پیچھا کیا۔ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے والے برآمدوں میں چلا گیا۔ یہاں فرش کی دھلائی کی گئی تھی۔ وہ پھسلا اور بری طرح لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ خبیث کی پسلیوں میں کہیں چوٹ آئی تھی، سانس ہی نہیں آ رہا تھا اس کو۔ مجھے تو یوں لگا جیسے ابھی اس کا بولو رام ہو جائے گا۔ آس پاس کوئی بندہ بھی نہیں تھا۔ میں نے سوچا یہ اسپورٹس مین شپ نہیں ہے کہ اپنے حریف کو اس طرح چھوڑ کر میں چلی جاؤں۔ قریب ہی نل لگے ہوئے تھے۔ میں نے اسے پانی لا کر پلایا، سینے کی مالش کی۔ اتنی دیر میں مندر کے 2 سیوک بھی وہاں پہنچ گئے۔ میں نے انہیں بتایا کہ یہ سیڑھیوں سے گر گیا ہے۔ اسے ان سیوکوں کے حوالے کر کے میں اوپر آ گئی۔ یہاں پتہ چلا کہ آپ دونوں مجھے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ زری اور فریال باتیں کرتے رہے اور رکشہ سنسان سڑک پر فراٹے بھرتا رہا۔ آدھے گھنٹے بعد اس نے ہمیں فاروق نگر پہنچا دیا۔ راستے میں صرف 1-2 بار انجن نے مسنگ کی تھی۔ ممکن ہے کہ یہ بھی ڈرائیور کی چالاکی ہو اور اس نے اپنے عذر کی سچائی ثابت کرنے کے لیے یہ ڈھونگ رچایا ہو۔ میں نے حویلی سے قریباً 2 فرلانگ دور گھنے درختوں میں رکشہ رکوا دیا۔ ابھی ہم رکشے سے اترے ہی تھے کہ حویلی کی جانب سے فائرنگ کی آوازیں آنے لگیں۔ یہ آوازیں سن کر رکشہ ڈرائیور راجو کا رنگ ایک دم پیلا پڑ گیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ جو ہی ہم اس کی آنکھ سے اوجھل ہوئے وہ کرائے پر لعنت بھیج کر یہاں سے بھاگ نکلے گا۔ اسے راہ فرار اختیار کرنے سے روکنے کے لیے میں نے نہ صرف رکشے کی چابی لے لی بلکہ زری گل کو ہدایت کی کہ وہ انجن کا پلگ بھی کھول کر اپنے پاس رکھ لے۔ فائرنگ کی آوازوں میں ایک دم شدت پیدا ہو گئی۔ ہلکی اور بھاری رائفلیں استعمال ہو رہی تھیں۔ یوں لگ رہا تھا کہ کسی بارڈر پر چھوٹا سا محاذ کھل گیا ہے۔ میں نے دیکھا دور درختوں کے اس پار تاریکی میں چنگاریاں سے اڑ رہی ہیں۔ یہ اس پگھلے ہوئے سیسے کی پرواز تھی جو آتشی اسلحے سے برآمد ہو کر زندگی کا متلاشی ہو جاتا ہے۔ ہم حویلی سے کافی فاصلے پر تھے۔
پھر بھی فائرنگ کی آواز اور رخ سے پتہ چلتا تھا کہ حویلی پر صدر دروازے کی طرف سے حملہ کیا گیا ہے اور حویلی کے محافظ مورچہ بند ہو کر زبردست مقابلہ کر رہے ہیں۔ جو کچھ میں نے مندر میں دیکھا تھا، اس کے بعد اس امر میں شک و شبے کی گنجائش نہیں رہی تھی کہ حویلی پر حملہ کرنے والے پنڈت مہاراج کے کارندے ہیں اور نواب فیروز اور ٹھاکرے ان کی قیادت کر رہے ہیں۔ میں فریال کو اپنے ساتھ حویلی کی طرف نہیں لے جانا چاہتا تھا، لیکن اس گھنے جنگل اور تاریکی میں اسے چھوڑ کر جانا بھی کسی طور مناسب نہیں تھا۔ مجبوراً ہم نے اس کو ساتھ لے لیا۔ میرے اور زری گل کے پاس ریوالور موجود تھے۔ ریوالور کی کم و بیش 2 درجن گولیاں بھی میری جیب میں بھری ہوئی تھیں۔ اس کے علاوہ ایک چھوٹی ٹارچ بھی میرے پاس موجود تھی۔ ہم نے درختوں اور کھیتوں کے درمیان سے بالکل سیدھا راستہ اختیار کیا اور جلد ہی حویلی سے نزدیک تر ہو گئے۔ میرے ذہن میں کوئی واضح پلان نہیں تھا کہ حویلی کے نزدیک پہنچ کر مجھے کیا کرنا ہے۔ صرف یہی خیال ذہن میں جاگزی تھا کہ دفینے کے حوالے سے یہ گھڑیاں بڑی فیصلہ کن ہیں۔ اگر نواب فیروز اور پنڈت مہاراج کے سینکڑوں کارندے حویلی پر قبضہ جما لیتے تو یقیناً آج کی رات بڑے نواب شہریار اور اس کے قریبی ساتھیوں پر بے حد سخت ہوتی۔ اگر سیدھی انگلیوں سے گھی نہ نکلتا تو نواب شہریار کو بے پناہ تشدد کا نشانہ بنایا جا سکتا تھا اور معلوم کیا جا سکتا تھا کہ اس نے صندوق کہاں چھپا رکھے ہیں۔ اور اگر نواب شہریار اپنے محافظوں کی مدد سے حویلی کا دفاع کرنے میں کامیاب رہتا تو بھی میرے لیے ضروری ہو جاتا کہ جلد از جلد حویلی پہنچوں، اور اس سے پہلے کہ نواب شہریار اپنے نیک ارادوں کو عملی جامہ پہناتے ہوئے تمام دولت فی سبیل اللہ حکومت ہندوستان کے حوالے کر دے، اس کا راستہ روک لوں۔ ہم فائرنگ کی رینج میں داخل ہو چکے تھے اور ضروری ہو گیا تھا کہ یہاں درختوں کی آڑ میں رک جائیں۔ گولیاں سنسناتی ہوئی گزر رہی تھیں۔ پگھلا ہوا سیسا درختوں کی شاخوں اور تنوں سے ٹکرا کر ایک ہولناک آواز پیدا کرتا تھا۔ میں نے کن اکھیوں سے فریال کی طرف دیکھا۔ وہ میرے بازو سے لگی کھڑی تھی اور قطعی خوفزدہ نہیں تھی۔ خوف کے بجائے اس کی آنکھوں میں ایک طرح کا جوش اور ولولہ کروٹیں لیتا محسوس ہوتا تھا۔ وہ کئی مرتبہ کہہ چکی تھی کہ مجھے جنگ و جدل کرتے دیکھ کر اسے بہت اچھا لگتا ہے۔ غالباً آج بھی اسے اپنی یہی خواہش پوری ہوتی نظر آ رہی تھی۔ اس حوالے سے فریال کا رویہ بہت الجھا ہوا تھا۔ وہ غزالہ اور میری بہن شفتہ کی طرح میری زندگی کی طرف سے متفکر بھی رہتی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی چاہتی تھی کہ میں استاد جہانی کے روپ میں مار دھاڑ کرتا اور گولیاں برساتا نظر آؤں۔ اسے ایک شوخ و چنچل لڑکی کی لاؤبالی خواہش ہی کہا جا سکتا تھا۔ حویلی کے ارد گرد زبردست لڑائی جاری تھی۔ اچانک کچھ فاصلے پر انجن کا شور سنائی دیا، پھر دھماکہ ہوا اور یوں لگا جیسے کوئی نوخیز درخت گاڑی کی ضرب سے ٹوٹ کر گر گیا ہو۔ میں نے ریوالور نکالا اور زری گل کو فریال کے پاس چھوڑ کر آواز کی سمت بھاگا۔ کسی شخص کے چیخنے کی آواز آئی، پھر 2-3 افراد بڑی عجلت میں بولنے لگے۔ میں نے درختوں کی اوٹ سے دیکھا۔ تاروں کی مدھم روشنی میں مجھے ایک سفید کار نظر آئی۔ توقع کے عین مطابق کار کچے راستے سے پھسل کر ایک درخت سے ٹکرائی تھی اور جھاڑیوں میں پھنس گئی تھی۔ 3-4 ہیولے کسی کو کھینچ کر کار سے باہر نکال رہے تھے۔ کم روشنی کے سبب میں صورتیں نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن یہ اندازہ کرنا دشوار نہیں تھا کہ یہ پنڈت مہاراج کے ہی کارندے ہیں۔ غالباً یہ سفید کار بھی میں مندر میں کھڑی دیکھ چکا تھا۔ جس زخمی شخص کو اٹھا کر کار سے باہر نکالا گیا اور جب وہ کراہا تو میں نے پہچان لیا، وہ گوپال ٹھاکرے تھا۔ اس کے جسم کے زیریں حصے میں کہیں گولی لگی تھی۔ اس دوران میں ایک ڈیزل جیپ کی گڑگڑاہٹ سنائی دی اور وہ لہراتی بل کھاتی موقع پر آ رکی۔ ٹھاکرے کے ساتھیوں نے افراتفری میں ٹھاکرے کو اس جیپ میں لٹایا اور تیزی سے روانہ ہو گئے۔ میں نے آواز دے کر زری گل اور فریال کو اپنے پاس بلا لیا۔ درختوں میں دھسی ہوئی کار کو دیکھ کر وہ بھی حیران ہوئے۔ ہم کچھ دیر درختوں کی اوٹ سے ہی جائزہ لیتے رہے، پھر کار کے نزدیک پہنچ گئے۔ اس کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ ایک ہیڈ لائٹ اور ایک ٹیل لائٹ روشن تھی۔ پنڈت مہاراج کے ساتھی افراتفری میں ایک بلٹ بیلٹ بھی پچھلی نشست پر ہی چھوڑ گئے تھے۔ میں نے ٹارچ روشن کی۔ پچھلی نشست پر خون کے دھبے موجود تھے۔
اچانک زری گل نے مجھے کونے سے ٹہکا دیا۔ استاد صاحب، کوئی اس طرف آ رہا ہے۔ میں نے غور کیا۔ کچھ فاصلے پر بھاگتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی۔ بھاگنے والے کم از کم 2 افراد تھے۔ وہ ہماری ہی طرف بڑھ رہے تھے۔ میں اور زری گل تباہ شدہ کار کی اوٹ میں ہو گئے۔ فریال پہلے ہی ایک تناور کیکر کی آڑ میں کھڑی تھی۔ چند لمحے بعد کچے راستے پر 2 حوالے نمودار ہوئے۔ وہ درمیانی رفتار سے دوڑے چلے آ رہے تھے۔ میں نے ریوالور سیدھا کرتے ہوئے انہیں للکارا، خبردار، یہیں رک جاؤ۔ وہ ٹھٹک کر رکے اور اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں خود کار رائفل ہے۔ اس نے رخ پھیرتے ہی بے دریغ ٹریگر دبا دیا۔ تاریکی میں شعلے سے لپکے اور دھماکوں سے کئی گولیاں سفید کار کی باڈی میں پیوست ہو گئیں۔ میں نے تاک کر جوابی فائر کیا۔ ریوالور نے گولیاں اگلی اور رائفل بردار تڑپ کر ایک خاردار جھاڑی میں جا گرا۔ دوسرا شخص ایک لمحے کے لیے بھوچنکا کھڑا رہا، پھر وہ اپنے زخمی ساتھی کی رائفل سنبھالنے کے لیے اس کی طرف بڑھا۔ اسی دوران میں بھی حرکت میں آ چکا تھا۔ 6-7 قدم بھاگ کر میں نے زخمی شخص پر چھلانگ لگائی اور اس کے ساتھی سے ایک لمحے قبل اس تک پہنچ گیا۔ میرا ہاتھ اس کی رائفل پر آیا جبکہ دوسرے ہاتھ میں پکڑا ہوا ریوالور زور سے اس کے منہ پر لگا۔ اس دوران میں اس کے ساتھی نے مجھے دبوچنے کی کوشش کی مگر سینے پر ٹانگ کھا کر دور جا گرا۔ زری گل چوکس کھڑا تھا۔ وہ کسی بلا کی طرح سے لپٹ گیا اور 4-5 سیکنڈ میں ٹکرے مار مار کر اس کا بھرکس نکال دیا۔ ہم دونوں افراد کو گھسیٹ کر گھنے درختوں میں لے آئے۔ ٹارچ کی روشنی میں چہرے دیکھے تو دونوں پنڈت مہاراج کے چیلے نکلے۔ وہ دونوں اس وقت بزبان حال پکار رہے تھے، میں تو ماتا بھاگ آیا ہوں میدان جنگ سے۔ جس شخص پر میں نے فائر کیے تھے اس کی ٹانگیں زخمی ہو گئی تھی اور وہ زخموں کی شدت سے نڈھال تھا اور نیم بے ہوش سا ہو رہا تھا۔ دوسرا شخص جس کی درگت زری گل نے بنائی تھی وہ ہوش میں تھا۔ میں نے اسے گریبان سے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا، نواب فیروز کہاں ہے؟ مجھے کچھ نہیں معلوم۔ میں نے اس کے چہرے پر 3-4 تھپڑ رسید کے تو اس نے بک دیا۔ فائرنگ سے چھوٹے نواب کی سرخ جیپ میں آگ لگ گئی تھی لیکن میرا وچار ہے کہ وہ بچ نکلے ہیں۔ تو کیا وہ بھی تمہاری طرح بھاگ گیا ہے؟ نواب صاحب بھاگے نہیں اور نہ ہی ہم بھاگ رہے تھے، ہمارا ایمونیشن ختم ہو گیا تھا۔ تو ادھر جاڑی میں تیرے پتا جی نے ایمونیشن کی ڈپو بنا رکھی ہے۔ زری گل بولا۔ حویلی کی طرف سے فائرنگ کی مسلسل آوازیں آ رہی تھیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ لڑائی جاری ہے۔ تاہم اس کے ساتھ یہ اندازہ بھی ہو رہا تھا کہ شدید مزاحمت کی وجہ سے نواب فیروز اور اس کے ساتھی پسپا ہو رہے ہیں۔ ہمارے آس پاس کہیں کار یا جیپ کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی، بلکہ یہ 1 سے زائد گاڑیوں کی آوازیں تھیں۔ یوں لگتا تھا کہ نواب فیروز اور اس کے ساتھی بھاگنے کی فکر میں ہیں۔ فائرنگ کی آواز اب 3 مختلف اطراف سے آ رہی تھی۔ کچھ خبر نہیں تھی کہ حویلی کا دفاع کرنے والے کس طرف ہیں اور ہلہ بولنے والے کس جانب۔ گھمسان کی اس لڑائی میں ہمارا الگ رہنا ہی مناسب تھا۔ 4-5 منٹ کے اندر اندر یہ بات واضح ہو گئی کہ نواب فیروز اور پنڈت مہاراج کے چیلے بھاگ کھڑے ہوئے ہیں اور بڑے نواب کے کارندے بو گیر کتوں کی مدد سے ان کا پیچھا کر رہے ہیں۔ یکلخت کہیں قریب سے ایک للکارتی ہوئی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ میں پہچان گیا۔ یہ گرجدار و باروب آواز مشتبہ کنور کے سوا اور کسی کی نہیں تھی۔ سیاسی جلسوں میں دھواں دھار تقریریں کرنے والا یہ شخص عام زندگی میں بھی ایسے ہی بولتا تھا جیسے اپنے سیاسی اور غیر سیاسی حریفوں کو رگیت رہا ہو۔ ایک خاص قسم کا تحکم تھا اس شخص کی آواز میں۔ میں درخت کی اوٹ سے نکلا اور تیر کی طرح آواز کی سمت بڑھا۔ 15-20 قدم دور میں نے مشتبہ کنور کو دیکھا۔ وہ ریوالور بدست ایک بڑی جیپ کی اوٹ میں کھڑا تھا۔ بڑے نواب کا ایک خاص کارندہ بھی اس کے ساتھ تھا۔ مجھے دیکھ کر مشتبہ کنور ششدر رہ گیا۔ وہ لپک کر میری طرف آیا اور جھاڑیوں کی اوٹ میں لے گیا۔ میں نے دیکھا اس کی ایک آستین پر خون کے چھینٹے تھے اور جیکٹ کی چیسٹ پاکٹ میں ریوالور کی گولیاں بھری ہوئی تھی۔ یقینی بات تھی کہ وہ بڑے نواب کی طرف سے اس لڑائی میں بھرپور حصہ لیتا رہا ہے۔ میں دیکھ چکا تھا کہ موقع اور ضرورت کے تحت وفاداریاں اور دوستیاں بدلنے میں مشتبہ کنور کا کوئی ثانی نہیں۔ وہ وقت سے پہلے حالات کا رخ جانچنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جب بڑے نواب صاحب پر
چھوٹے نواب کا پلڑا بھاری تھا تو وہ چھوٹے نواب کا خیر خواہ بن کر بڑے نواب صاحب کو تلاش کرتا پھر رہا تھا، حالانکہ وہ جانتا تھا بڑے نواب صاحب کو چھوٹے نواب نے ہی حبس بیجا میں رکھا ہوا ہے۔ پھر جب پنڈت مہاراج نے بازی بڑے نواب کے حق میں پلٹ دی تو وہ فوراً سے پیشتر بڑے نواب کا خیر خواہ بن گیا تھا۔ اکیلے میں مشتبہ نے مجھے سرگوشی میں کہا، تم خیریت سے تو ہو نا؟ میں نے اس بات میں جواب دیا۔ وہ کہنے لگا، تم سے بہت لمبی چوڑی بات کرنی ہے، لیکن اس کے لیے فرصت ضروری ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم حویلی چل کر بات کریں گے۔ میں تو تیار ہوں جناب، لیکن بڑے نواب صاحب کہیں مجھے مخالف کیمپ کا بندہ نہ سمجھ لیں۔ میرا مطلب ہے کہ پنڈت مہاراج چھوٹے نواب صاحب کے ساتھ ہاتھ ملا چکا ہے، اور میں اب تک پنڈت مہاراج کے ساتھ ہی تھا۔ نہیں، نواب شہریار ایسا نہیں کرے گا۔ پنڈت نے غداری کی ہے تو یہ اس کا ذاتی فعل ہے، تم اس کے لیے ذمہ دار کیسے ہو سکتے ہو؟ کیا تم نے پنڈت کی طرف سے اس لڑائی میں حصہ لیا ہے؟ ہرگز نہیں جناب، مجھے کیا پاگل کتے نے کاٹا تھا؟ میں تو خود بڑی مشکل سے جان بچا کر مندر سے نکلا ہوں۔ پنڈت نے نواب فیروز سے گٹھ جوڑ کرتے ہی سب سے پہلے مجھے مارنے کا حکم جاری کیا تھا۔ میں بروقت جان گیا اور زری گل کے ساتھ مندر سے نکل بھاگا۔ مندر سے نکلتے وقت مجھے علم ہوا کہ نواب فیروز اور پنڈت کے درجنوں مسلح کارندے خطرناک ارادے سے حویلی کا رخ کر رہے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو اطلاع دینا چاہتا تھا، لیکن اطلاع پہنچانے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، لہٰذا ہم نے ایک رکشے والے کو قابو میں کیا اور اس کی مدد سے یہاں پہنچ گئے۔ اوکے، آل رائٹ، آؤ میرے ساتھ جیپ میں۔ لیکن وہ تمہارا ساتھی؟ وہ بھی یہی ہے، بلکہ ایک لڑکی بھی ہے، غالباً آپ اسے پہچانتے ہیں اور دیکھ کر حیران ہوں گے۔ میں مشتبہ کنور کو لے کر زری گل اور فریال کے پاس پہنچا۔ فریال مشتبہ کنور کو پہچانتی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ حکمران پارٹی کے ایک سرکردہ لیڈر اور ایک نہایت اہم سیاسی شخصیت کے ساتھ وطن سے سینکڑوں میل دور حیدرآباد کے اس نواحی ویرانے میں ملاقات ہوگی، اور وہ بھی ایسے حالات میں کہ چاروں طرف بارود کی بو اور خود کار رائفلوں کی تڑ تڑ ہوگی۔ وہ چند لمحوں کے اندر اندر جی بھر کر حیران ہوئی۔ مشتبہ نے پوچھا، یہ ایس پی ساہی کی بیٹی تو نہیں؟ میں نے اس بات میں جواب دیا۔ کوئی اور موقع ہوتا تو فریال کی زبان قینچی کی طرح چل پڑتی، لیکن مشتبہ کنور کا لحاظ کرتے ہوئے وہ چپ رہی۔ مشتبہ نے باروب لہجے میں پوچھا، تم یہاں؟ اور یہ ساری تلک وغیرہ؟ سر وہ دراصل میں نے… ٹھیک ہے، ہم حویلی جا کر بات کریں گے۔ ہم تینوں اس گاڑی میں جا بیٹھے جس میں مشتبہ یہاں پہنچا تھا۔ گاڑی کے اندر بھی بارود کی بو تھی اور گولیوں کے خول بکھرے ہوئے تھے۔ گاڑی کی ونڈ اسکرین چکنا چور ہو چکی تھی اور اس امر کی طرف اشارہ کرتی تھی کہ حویلی کے اندر اور باہر دونوں فریقوں میں زبردست لڑائی ہوئی ہے۔ لڑائی کا زور اب ٹوٹ چکا تھا، تاہم کافی فاصلے پر اکا دکا گولیاں چل رہی تھیں۔ ہم مشتبہ کنور کے ساتھ حویلی کی طرف روانہ ہو گئے۔ تاہم روانہ ہونے سے پہلے میں نے حویلی کے ایک کارندے کو رکشے کا پلگ، چابی اور کرایہ دے کر رکشہ ڈرائیور راجو کی طرف بھیج دیا تھا۔ حویلی تک راستے میں کوئی خاص بات نہیں ہوئی، صرف مشتبہ نے یہ اطلاع دی کہ 2 دن پہلے نواب شہریار نے اپنی خود ساختہ جیل ختم کر دی ہے۔ حویلی کی اونچی دیواروں پر بنی ہوئی برجیوں میں نواب شہریار کے مسلح کارندے اب بھی مورچہ بند تھے۔ جھڑپ ختم ہو چکی تھی، پھر بھی فضا میں تناؤ کی کیفیت باقی تھی۔ نواب شہریار پوری شان اور دبدبے کے ساتھ حویلی کے وسیع و عریض ڈرائنگ روم میں موجود تھا۔ وہ سفید اچکن اور مخملی ٹوپی پہنے ہوئے تھا۔ آنکھوں میں رت جگہ کی کیفیت تھی۔ ویسے بھی وہ جب سے بیٹے کے ہاتھوں قید تنہائی کا شکار ہوا تھا، اس کی بینائی یکدم کمزور ہو گئی تھی اور آنکھوں سے ہر وقت پانی بہتا رہتا تھا۔ اس نے مجھ پر سرسری نگاہ ڈالی، تاہم مشتبہ کنور کے ساتھ بڑی گرم جوشی سے ملا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو حملے کی پسپائی پر مبارکباد دی اور تھوڑی دیر راز و نیاز میں مصروف رہے۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ زمانہ ساز مشتبہ کنور نے مختصر عرصے میں حویلی کے اندر غیر معمولی اثر و رسوخ حاصل کر لیا ہے۔ وہ نواب شہریار کے کارندوں کو یوں ہدایات دے رہا تھا جیسے وہ اس کے اپنے کارندے ہوں، اور وہ حیدرآباد میں نہیں، لاہور میں لب نہر اپنی کوٹھی میں جلوہ افروز ہو۔ جلد ہی ان دونوں کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ حویلی پر حملہ متوقع تھا، اور اس حملے کا دفاع کرنے کی تمام تر حکمت عملی مشتبہ کنور نے تیار کی تھی۔ کچھ دیر بعد مشتبہ مجھے اپنے ساتھ شاندار بیڈ روم میں لے گیا۔ اس بیڈ روم کے علاوہ
اب مشتبہ کو ایک نشست گاہ اور چھوٹے سے ٹیرس کی سہولت بھی حاصل ہو چکی تھی۔ اپنی اس قیام گاہ میں بھی اس نوجوان جاگیردار نے عیش و عشرت کے وہ تمام لوازمات اکٹھے کر لیے تھے جو اسے لاہور میں اپنے امیر خانے میں میسر تھے۔ ایک دیوار گیر الماری انواع اقسام کی جھلملاتی شرابوں سے بھری ہوئی تھی۔ ایک انتہائی خوبصورت، نرم و نازک اور سبک اندام حیدرآبادی حسینہ تتلی کی طرح اس وی آئی پی سوئٹ میں منڈلاتی پھرتی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ پر آسائش ماحول کی مشتبہ کے ارد گرد وہی حیثیت ہے جو مچھلی کے ارد گرد پانی کی ہوتی ہے۔ وہ کسی دوسرے ماحول میں ایک دم بیزار ہو جاتا تھا۔ ایک اور خاص بات یہ تھی کہ مشتبہ پڑھی لکھی ماڈرن شہری لڑکیوں کو شکار کرنے میں زیادہ دلچسپی محسوس کرتا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ خود دیہاتی تھا اور طبقاتی فرق کا احساس اس کے شوق کو مہمیز کرتا تھا۔ یہ لڑکی بھی جو اس وقت کمرے میں موجود تھی ایک مکمل شہری لڑکی نظر آتی تھی۔ کرسی سنبھالتے ہی مشتبہ نے ناؤ نوش کا سلسلہ شروع کیا۔ میں نے مشتبہ سے مسٹر جی کلارک کے بارے میں پوچھا۔ اس نے بتایا کہ وہ موسم کی اچانک تبدیلی کے سبب بیمار ہیں اور ڈاکٹر نے انہیں 2-3 روز مکمل آرام کا مشورہ دیا ہے۔ کچھ دیر ہمارے درمیان گمبھیر خاموشی طاری رہی، پھر مشتبہ بولا، میں نے بہت کم موقعوں پر شکست قبول کی ہے، لیکن آج جی چاہ رہا ہے کہ نہ صرف شکست قبول کروں بلکہ اسے تسلیم بھی کروں۔ میں نے محسوس کیا کہ مشتبہ کی آواز اندرونی جوش کے زیر اثر لرز رہی ہے۔ ایک عرصے تک میں قادر زمان سے یہی کہتا رہا کہ وہ اور اس کے ساتھی ایک بیکار اور لا حاصل کام کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ مجھے یقین تھا کہ کھنڈرات کی خرید و فروخت اور دفینے وغیرہ کے چکر سے ان لوگوں کو کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ بعد میں تم سے ملاقات ہوئی اور تم سے بھی میں نے یہی بات کہی۔ میں چاہتا تھا کہ تم جیسا باصلاحیت شخص کوئی ٹھوس اور اہم کام کرے۔ مجھے مسٹر جی کلارک بتا چکے ہیں کہ میگاسی کے انتہائی قیمتی نوادرات کا سراغ ملا ہے اور امکان ہے کہ وہ پاکستان یا ہندوستان میں کسی جگہ موجود ہیں۔ میں چاہتا تھا کہ ان نوادرات کی دلچسپ اور فائدہ بخش تلاش کا کام کرنے والے افراد میں تمہیں شامل کیا جائے۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میگاسی کے یہ نوادرات اس دفینے کا ایک چھوٹا سا حصہ ہیں جسے تم لوگ ڈھونڈ رہے ہو۔ ریلی شاہ جہاں، میں بہت امپریس ہوا اس انکشاف سے، اور اس کے ساتھ مجھے کھلے دل سے یہ اعتراف بھی کرنا چاہیے کہ تم لوگوں نے اس سلسلے میں گراں قدر کام کیا ہے۔ میں تو اس دوڑ میں بہت دیر سے شریک ہوا ہوں۔ تم لوگ صحیح معنوں میں جد و جہد کے بانی ہو، خاص طور پر وہ لڑکی رجمن۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس دفینے کے سلسلے میں ہمیں اس کی کوششوں کو ہرگز نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ویسے اب ہے کہاں وہ لڑکی؟ مندر میں، پنڈت مہاراج کے پاس۔ اگر مشتبہ کو واقعی ارجمن سے ہمدردی تھی تو پھر اسے فکر مند ہونا چاہیے تھا، لیکن اس نے ارجمن کے بارے میں صرف پہلے والے سوال پر ہی اکتفا کیا۔ میرا یہ خیال پختہ ہو گیا کہ اس کی زبان پر جو باتیں ہیں وہ دل میں نہیں ہیں۔ مشتبہ نے ایک ہی گھونٹ میں 1/3 گلاس خالی کیا اور جذبات سے لرزتی آواز میں بولا، شاہ جہان، دفینے تک پہنچنے اور اسے حاصل کرنے کے حوالے سے یہ لمحے ہمارے لیے بڑے قیمتی ہیں۔ یہ بات تو تمہیں معلوم ہو چکی ہوگی کہ دفینے کے تمام صندوق اس وقت بڑے نواب کی تحویل میں ہیں۔ کہاں ہیں یہ اس کے سوا کسی کو نہیں معلوم، نہ ہی وہ کسی کو بتاتا ہے۔ بالکل خپتی ہو گیا ہے شخص، اپنے آپ پر بھی شک کرتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ایک آدھ دن میں یہ شخص ضرور کوئی نہ کوئی گل کھلا دے گا۔ میں سمجھا نہیں جناب، مشتبہ بولا۔ آج کل نواب پکا مولوی بنا ہوا ہے، اور تمہیں پتہ ہی ہے مولوی حضرات جب کرنے پہ آئیں تو سب کچھ کر جاتے ہیں۔ نواب کا خیال ہے کہ وہ دفینہ ناجائز دولت کے زمرے میں آتا ہے اور اس کی صحیح حقدار حکومت وقت ہے۔ یہ دیکھنا بھی حکومت وقت اور عدالتوں کا کام ہے کہ اس دولت کے اصل وارث کون ہیں اور ان سے کیسے رابطہ قائم کرنا چاہیے۔ آپ کا مطلب ہے کہ وہ سارا ساز و سامان گورنمنٹ کے حوالے کرنا چاہتا ہے؟ چاہنے کی بات نہیں، وہ حوالے کر رہا ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ وہ متعلقہ محکمے سے رابطہ قائم کر چکا ہے اور محکمے کا کوئی ذمہ دار شخص آج یا کل میں یہاں پہنچنے والا ہے۔ میں نے سوچ کے گھوڑے دوڑا کر کہا، یعنی اس شخص کے یہاں پہنچنے سے پہلے ہمیں نواب سے سب کچھ اگلوانا ہوگا۔ چاہتا تو میں بھی یہی ہوں، لیکن نہ جانے کیوں مجھے یقین ہو چلا ہے کہ یہ نواب بڑا کریک شخص ہے، یا ہو سکتا ہے کہ مولوی بننے کے بعد ایسا ہوا۔ ہمیں کچھ نہیں بتا کر دے گا۔ وہ کوئی ہٹا کٹا نوجوان بھی نہیں کہ زیادہ تشدد برداشت کر سکے۔ بہت سختی کی گئی تو جان سے بھی چلا جائے گا، اور مر گیا تو ہر کھوج اپنے ساتھ قبر میں لے کر اتر جائے گا۔
میری سمجھ میں تو یہی آتا ہے کہ اس کے کسی ایسے رازدار ساتھی کو پکڑا جائے، لیکن رازدار ساتھی ہے کون، یہ جاننا بھی جوئے شعر لانے سے کم نہیں۔ کسی وقت تو مجھے یہ لگتا ہے کہ نواب نے دفینے کے سلسلے میں اپنے سوا کسی پر اعتبار کیا ہی نہیں۔ آپ کا مطلب ہے کہ اس کے قریبی ساتھی بھی بے خبر ہیں؟ بالکل، یہ دولت چیز ہی ایسی ہے، بندہ اپنے سائے پر بھی اعتبار نہیں کر سکتا۔ میں نے دل میں سوچا کہ تم تو مجھ پر اعتبار کر رہے ہو۔ مشتبہ کنور اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، اگر ایک بار نواب شہریار اور انڈین گورنمنٹ کے کسی ذمہ دار شخص میں رابطہ ہو گیا تو ہمارا کام بے حد مشکل ہو جائے گا۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ رابطہ نہ ہو سکے، یعنی ہمیں دو طرفہ کوشش کرنی ہوگی۔ ایک تو یہ کہ نواب اور گورنمنٹ میں رابطہ نہ ہو، دوسرے یہ کہ ہمیں اس مقام کا پتہ چلے جہاں دفینے کے صندوق رکھے گئے ہیں۔ جناب، آپ جو بھی کام میرے ذمے لگائیں گے میں پوری خوش اسلوبی سے انجام دینے کی کوشش کروں گا۔ وہ پرسوس لہجے میں بولا، میری اطلاعات کے مطابق مرکزی حکومت کا ایک اعلیٰ افسر آج رات کسی وقت بائر دہلی سے حیدرآباد پہنچ رہا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ ایئرپورٹ پر اتر کر سیدھا یہاں حویلی پہنچے اور آج رات ہی نواب شہریار سے اس کی ملاقات ہو جائے۔ یہ وہی شخص ہے جسے نواب دفینے کے سلسلے میں باخبر کرنا چاہتا ہے۔ اگر ہم کسی طرح نواب اور اس شخص کے درمیان ہونے والی ملاقات کو روک لیں تو تھوڑی اور مہلت ہمیں مل سکتی ہے۔ کیا چاہتے ہیں آپ کہ اس شخص کو اغوا کر لیا جائے؟ کچھ بھی کیا جائے، لیکن یہ ملاقات نہیں ہونی چاہیے، مشتبہ نے روانی سے کہا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں معلوم کرتا ہوں کہ وہ کون شخص ہے اور کس وقت حیدرآباد پہنچے گا۔ یہاں اس کے پروگرام کے بارے میں بھی معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ اگر اس نے رات کو ہی حویلی آنا چاہا اور اس مقصد کے لیے کار وغیرہ میں اکیلے سفر کیا تو ہمارے لیے اسے روکنا بے حد آسان ہو جائے گا۔ مشتبہ نے کہا، میں نے اس سلسلے میں خاص بندے کو زحمت دی ہے، وہ ابھی ایک آدھ گھنٹے میں ساری رپورٹ دے دے گا۔ میں حیران ہوا کہ مشتبہ نے حویلی کے اندر سے اپنے وفادار بھی ڈھونڈ نکالے ہیں۔ معلوم نہیں کون سی گیدڑ سنگیز شخص کے پاس تھی۔ ہم تقریباً 1 گھنٹہ مصروف گفتگو رہے۔ نازک اندام تتلی ہمارے ارد گرد منڈلاتی رہی، تاہم وہ جانتی تھی کہ ہم اہم قسم کی گفتگو میں مصروف ہیں۔ وہ ہمارے قریب نہیں آئی۔ ہماری گفتگو کا موضوع چٹے پل والی حویلی تھی اور وہاں سے برآمد ہونے والا وہ دفینہ تھا جس کی قدر و قیمت کا ابھی تک ہم حساب نہیں لگا سکے تھے۔ مشتبہ کنور کھوجنے والے انداز میں ایک ایک بات پوچھ رہا تھا۔ اس نے اصرار کر کے مجھ سے وہ تمام واقعات سنے جو فرید کوٹ میں پیش آئے تھے۔ پھر وہ حیدرآباد کے حالات کے بارے میں ٹو لینے لگا۔ وہ ہر واقعے کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس گفتگو کے دوران اس کی بادامی آنکھوں میں اضطراب کروٹیں لیتا رہا اور لہجے میں چھپا ہوا جوش اپنی جھلک دکھاتا رہا۔ ہماری گفتگو جاری ہی تھی کہ وہ رپورٹ بھی پہنچ گئی جس کا مشتبہ کو انتظار تھا۔ یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ رپورٹ لانے والا قلی قطب تھا، وہی بے رحم باکسر جس کی حیثیت نواب کی خود ساختہ جیل میں جیلر کی تھی۔ قلی قطب میرے ہاتھوں بری طرح پٹنے کے بعد زخمی ہوا تھا۔ بعد ازاں نواب زادی شاہین نے بتایا تھا کہ وہ جانبر نہیں ہو سکا۔ میری آنکھوں کے سامنے اس رات کا نقشہ گھوم گیا۔ قلی قطب اپنے 2 ساتھیوں کے ہمراہ گودام میں ایک خوفزدہ آنکھوں والی لڑکی کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہا تھا جب میرے اور اس کے درمیان جھڑپ ہو گئی تھی اور میں نے رام پوری خنجر کے وار سے اس کا پیٹ چاک کر دیا تھا۔ بعد ازاں مجھے معلوم ہوا تھا کہ زخموں کی تاب نہ لا کر وہ انا للہ ہو گیا ہے۔ اب وہی شخص زندہ سلامت میرے سامنے موجود تھا، گویا فرشتہ اجل نے اسے کسی خاص رعایت کا مستحق سمجھ کر اپنے شکنجے سے آزاد کر دیا تھا۔ یہی حیرت میرے لیے کچھ کم نہیں تھی، مگر اس حیرت میں اضافے کے لیے یہ حقیقت بھی میرے سامنے تھی کہ قلی قطب جو نواب کے خاص آدمیوں میں شمار ہوتا تھا مشتبہ کے لیے مخبر کا کردار ادا کر رہا ہے۔ معلوم نہیں مشتبہ نے اپنی چال بازی سے یہاں کس کس کو غدار بنا کر اس کی عاقبت خراب کی تھی۔ مجھے کمرے میں موجود پا کر قلی قطب کی آنکھوں میں اسی نفرت نے ہلکورا لیا جو پہلے روز سے مجھے اس کی آنکھوں میں نظر آ رہی تھی۔ یہ سرخ رنگ کی بڑی کرونک قسم کی نفرت تھی اور پہلے روز سے بزبان خاموشی مجھے یقین دلا رہی تھی کہ وہ میرے لیے کسی موقع پر جان لیوا ثابت ہوگی۔